بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولي الألباب۔ ليس إليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من فرض فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا لعلكم كما هداكم كنتم من قبل الضالين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات کا فرمانا ہے کہ الحج مشہور معلومات، حج فرض ہے معلومات میں چند پہچانے جانے والے معنوں میں، جو رجب شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، جو اس کے 10 دن ہیں۔ فمن فرض فیہا فرض جو ہے حج بیت اللہ ادا کرنا، اس کو اشغال کرنا چاہیے۔ حج کے دوران عورتیں سے ہمزری نہیں کی جا سکتی، نہ جھوٹوں بہت زیادہ جا سکتا ہے، لوگوں سے جھگڑا نہیں کیا جا سکتا، لڑائی جھگڑا ممنوع ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، کو جو نیکی کرو گے اللہ سب کو جانتا ہے، اللہ جزا خیر دے گا۔ وَتَزَوَّدُوا، حج پر جاؤ تو زاد سفر اکٹھا کرو، اور یہ جان لو کہ بہترین زاد سفر وَتَقْوَى الہی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، آئرہ کا منظور، اگر ڈرنا ہے تو میری ذات سے ڈرو، میری مخالفت کرنے سے ڈرو، میرے موت سے میں اعظم ہوں، میں ایک لائق نہیں ہوں کہ میری نافرمانی کی جائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حج بیت اللہ جس کے بارے میں کل عرض کیا تھا کہ اسلام کا اہم فریضہ ہے، ایک دفعہ حج کر لے گناہ سے پہنچوں پاک ہو جاتا ہے، جس طرح ماں کے شکم سے آج پیدا ہوا ہے۔ لہذا معصوم فرماتے ہیں ایک دفعہ حاجی بہت زیادہ تھے، امام محمد تقی علیہ السلام فرض پر گئے ہوتے تھے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ راوی کہتے ہیں مولا مقصر الحاجی، مولا اس حاجی بہت زیادہ ہیں، فرمایا چور و شوق زیادہ ہے، حاجی بہت کم ہیں۔ پھر راوی نے کہا مولا آپ غور نہیں کر رہے، ہزاروں کا مجمع ہے، اس سال حاجی بڑے بڑا ہیں۔ امام نے فرمایا میں بھی سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، حاجی تھوڑے ہیں، چور زیادہ ہے۔ امام نے جب دیکھا تو اس کی سمجھ میں آئی نہیں رہی، فرمایا 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ جلا کے تو دیکھا تو کامنے لگا، ڈر لگا، کفیز مارا، اب حاجی کتنے نظر آتی ہیں؟ فرمایا کچھ بندر ہیں، کچھ سور ہیں، کچھ بھیڑیاں ہیں، کچھ ٹاما آدمی نظر آتے ہیں۔
فرمایا میں اس لیے کہتا تھا کہ حاجی بہت تھوڑے ہیں، چور زیادہ ہے، کسی کی نیت فاسد ہے، کسی کی مال خراب ہے، کسی کی ارادہ حاجت ہے وہ صحیح نہیں ہے، کس کی ارکان صحیح نہیں ہیں، لہذا حج اس بندے کا ہے جو مال پاک رکھتا ہو، نیت صادق ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے، حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، گناہ بخشوانے کے لیے، جنت کا حقدار بنانے کے لیے حج کرے۔ لہذا میں نے کہا حاجی تھوڑے ہیں، چور زیادہ ہے۔ اللہ کرے ہمارے جو ہیں اعمال و افعال خالصاً لوجہ اللہ ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہوں، لوگ یہ نہیں کہیں کہ فلانا حاجی صاحب ہے، فلانا زوار صاحب ہے، فلانا نوازی ہے، لوگ کہیں یا نہ کہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے جس کو قصد قربت کہتے ہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو قربت اللہ، حج بیت اللہ ادا کرتا ہوں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے، زکوٰۃ و خمس ادا کرتا ہوں تو اللہ راضی ہو جائے۔ لہذا اللہ کی خوشنودی مد نظر رکھنی چاہیے۔ لوگ برا کہیں یا نیک کہیں، لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں بنتا۔ اللہ کرے ہمارے عمل صحیح ہوں، نیت صحیح ہو، زیر بیڑا پار ہو جائے گا۔ لہذا حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جو حرم کعبہ کے قریب رہتا ہے، 48 میل کے اندر رہتا ہے، اس کا فریضہ حج قران ہے یا حج افراد ہے۔ لہذا جو لوگ باہر رہتے ہیں، حدود حرم سے باہر رہتے ہیں، 48 میل سے باہر رہتے ہیں، جیسے پاکستان والے، ایران والے یا باقی ممالک والے، ان کا فریضہ حج تمتع ہے، جو سارے حجوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، بلند ہے اور بالا ہے۔ لہذا جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں وہ پورا پہلے بجا لاتے ہیں، اس کو عمر تمتع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حج بیت اللہ بجا لاتے ہیں، ان کو حج بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جو 48 میل کے اندر رہتے ہیں، قربانی ساتھ لے کر جائیں، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ قربانی ساتھ لے جائیں، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ افضل ترین حج وہ ہے جو دور والے کرتے ہیں، جس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ ہر مہینے میں، سال میں 3 مہینے ہیں جن میں حج بیت اللہ کیا جاتا ہے۔ آج رجب ہے، رجب نہیں شوال ہے، شوال میں احرام حج باندھ سکتے ہیں، اس کے بعد عمر تمتع کر کے کھول سکتے ہیں۔ جب ذی الحجہ کا چاند ثابت ہو جائے، باقی اعمال اس وقت حج تمتع کیا جائے گا، یا شوال میں یا ذی القعدہ میں حج تمتع کیا، عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن حج مکمل 10 دنوں میں ہو جائے، جو حج روز اللہ کے 10 دن ہیں۔ لہذا
حج کرنا چاہے فرماتا ہے واجبات میں محرمات ہیں، ہر لحاظ حج کے احرام باندھے کے بعد بین بیوی کے تعلق حرام ہو جاتے ہیں جب تک طواف النساء نہ کیا جائے اس وقت بیویاں شوہراں پر حلال نہیں ہوتی، اس دوران نقد نکاح نہیں پڑھا جا سکتا، زن و شوہر کے تعلقات قائم نہیں کیا جا سکتے، جھوٹ بولنا پیسے بھی حرام ہے، لیکن اگر حج کے دنوں میں جھوٹ بولا جائے، جھوٹی قسم کھائے جائے، حج بیت اللہ ضائع ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ لہذا لڑائی جھگڑا اسلام صلح کا نئی دین ہے، سلامتی کا دین ہے، اسلامی تعلیمات کا خلاصہ جیو اور جینے دو کا دین ہے۔ لہذا لڑائی جھگڑا کرنا جامع حج میں حرام ہے، لہذا لڑائی جھگڑا کرنا شریفوں کا کام نہیں ہے، یہ کمینوں کا کام ہے، رذیلوں کا کام ہے، اوباشوں کا کام ہے۔ جو شریف آدمی ہوتے ہیں لڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گالیاں کھاتے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، عزت کراتے ہیں۔ لہذا حج بیت اللہ ادا کیا جائے تو آداب کے خیال رکھنا پڑتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ یمن والے لوگ حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے آتے تھے، زیادہ سفر نہیں لاتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ روٹی ٹوکر کا انتظام کرے گا۔ خالق اکبر فرماتا ہے زیادہ سفر لے کر جاؤ تاکہ روٹی میں نہ کھانے میں، رہائش رکھنے میں تکلیف نہ ہو، آدمی ذلیل نہ ہو اور رذیل نہ ہو۔ لہذا آدمی کو حکم دیا گیا کہ سفر کی مسافت کو دیکھو، جتنا زیادہ ہے خرچات ہو جائیں گے اتنے پیسے لے کر چلنا چاہیے، تاکہ راستے میں ایسا نہ ہو کہ پیسے ختم ہو جائیں، لوگوں سے ادوار مانگنا پڑے یا سوال کرنا پڑے۔ عقل مندی یہ ہے، دانش مندی یہ ہے کہ سفر کا اندازہ لگا کے اخراجات کا انتظام کر کے سفر کرنا چاہیے۔ لہذا معلوم ہوا زیارت پیار جانا ہو تو ظاہر پہلے پوچھتا ہے کتنا سفر ہے، کتنے اخراجات ہوں گے۔ حج پر جانا چاہتا ہے وہ معلومات کرتا ہے کتنا سفر ہے، کتنے دن خرچ ہوں گے، کتنا خرچ لے جانا چاہیے۔ انگلینڈ جاتا ہے اور امریکہ جاتا ہے، سفر کی مسافت کے مطابق اخراجات لے کر جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد قیامت کا سفر شروع ہوتا ہے، اس کی مسافت کو دیکھو، طوالت کو دیکھو، اخراجات کو دیکھو، جتنا سفر لمبا ہے قیامت آئے گی، لیکن یقین نہیں ہے کہ کس سال آئے گی، 100 سال سے بعد آئے گی، 200 سال سے بعد آئے گی۔ اتنا سفر
زاد سفر لے کر جاؤ کہ آباؤں تغفیر نہ ہو، لہذا آٹے کی بوریاں لے جائیں، ضرورت نہیں، آندے گوشت لے جائیں، آٹے کے ٹھون دے جائیں، یہ گیلا جائیں، خراب ہو جائے گا۔ فرمایا اگر آپ فرق سفر کے لیے زاد سفر لے جانا چاہتا ہو تو تقوی سے بہتر کوئی زاد سفر نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ واجبات شریعت پر عمل کیا جائے، حرام کاموں سے دامن کو بچایا جائے۔ جتنا سفر طویل ہو انشاءاللہ ہر آدمی نے واجبات ادا کیے ہیں، محرمات سے دامن کو بچایا ہے۔ یہ ذائقہ زاد سفر ہے، سفر دوران بھی کام آئے گا، قیامت والے دن بھی آئے گا، اس وقت تک کام آئے گا جب تک آدمی کو جنت الفردوس میں پہنچا نہیں لے گا۔ لہذا تقوی پر زور دیا گیا ہے۔ ہم امام المتقین کے ماننے والے ہیں، علی ولی کا غلام بننے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ تقوی کے درجے ہیں، عوام کا تقوی اور ہے، خواص کا تقوی اور ہے، علماء اعلام کا تقوی اور ہے، ائمہ طاہرین کا تقوی اور ہے۔ جو عوام کا تقوی ہے اس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں یہ واجبات کو گن لو، محرمات کو شمار کر لو، ادنی درجے کا متقی وہ ہے جو واجبات ذکر نہ کرے، محرمات کا ارتکاب نہ کرے۔ نماز واجب ہے تو پڑھتا ہوا نظر آئے، ماہ رمضان کا روزہ واجب ہے تو رکھتا ہوا نظر آئے، حج بیت اللہ واجب ہے تو ادا کرتا ہوا نظر آئے، جہاد فی سبیل اللہ کافروں سے لڑنا واجب ہے، ہاں کافر حملہ کر دیں دفاع کرنا واجب ہے تو غیر فرار اختیار کرتا ہوا نظر نہ آئے۔ لہذا واجبات سوچ بولنا واجب ہے، پورا تولنا واجب ہے، امانت کو ادا کرنا واجب ہے، وعدے کی وفا کرنا واجب ہے، واجبات کو ادا کرتا جائے۔ اور پھر جو محرمات ہیں، نماز نہ پڑھنا فعل حرام، بچے روزہ نہ رکھنا فعل حرام، اس سے دامن کو بچائے، زکوٰۃ ادا کرنا نہ کرنا فعل حرام، خمس ادا کرنا نہ کرنا فعل حرام، جہاد سے کنی کترانا فعل حرام، امانت میں خیانت کرنا فعل حرام، جھوٹ بولنا فعل حرام، وعدہ کر کے مکر جانا فعل حرام، حرام کاموں سے دامن کو بچاتا جائے اور واجبات کو عمل میں لاتا جائے، علی ولی کا غلام بن جائے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں جو میرا غلام بن جائے گا میں اس کو ساتھ لے کر جنت الفردوس میں جاؤں گا۔ لہذا علی ولی کا غلام بننے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ علی ہیں امام المتقین، علی ولی کا رعایا بننے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ علی ہیں امیر المومنین، علی ولی ہیں امام المتقین، لہذا تقوی ضرورت ہے آخرت سنوارنے کے لیے، جنت الفردوس عطا کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ تقوی کے مختلف مزار ہیں،
نماز پڑھنا جیسے عرض کیا ہے وہ واجبات میں سے ہے۔ حج بیت اللہ کرنا مستطیع حضرات پر واجب ہے۔ واجبات کو ادا کرتے جاؤ، حرام کاموں سے دامن کو بچاتے جاؤ، پھر کہتے ہو میرا کام تھا واجبات ادا کرنا، قبولیت جانے اور حسین کا بابا جانے، میرا کام تھا حرام کاموں سے دامن بچانا، جاگیر جنت کا پٹا جانے، اور عظیم الجنت والنار حیدر قرار جانے۔ لہذا جو شرائط ہیں وضو کے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو صحیح پڑھنا پڑے گی، شریعت کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اگر واجبات کو ادا کریں گے، حرام کاموں سے دامن کو بچائیں گے، جو جنت الفردوس میں جائیں گے، مزے اڑائیں گے، ہر چیز نعمت، ہر چیز نعمت خدا بندی موجود پائیں گے۔ اگر حرام کام کریں گے جہنم میں جائیں گے، واجبات ادا نہیں کریں گے جہنم میں جائیں گے۔ جس طرح جنت کی نعمتوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، جہنم کے عذاب و عقاب کا بھی دمندہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جہنمیوں سے پوچھو جہنم کیسی ہے، جنتیوں سے پوچھو جنت کیسی ہے۔ اللہ کرے آل محمد کے ماننے والے جنت میں جائیں، آل محمد کے پیروکار کہلائیں، ہم کہیں یا علی ہم تو تیرے ہیں، تو حیدر قرار بھی چند قدم بڑھا کے ہاتھ پھیلا کے ہمیں گلے لگا کے فرمائے میرے جیسا امام کائنات میں کوئی نہیں ہے، تمہارے جیسا شریف غلام کوئی نہیں ہے۔ اگر علی ولی نے ہمیں غلام تسلیم کر لیا، اس کے بعد بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا کی حاجت رہے گی، دین کا کوئی مسئلہ باقی رہے گا۔ حیدر قرار کا غلام بن جائیں گے، جہاں اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر بندے کا حشر نشر اس کے امام کے ساتھ ہوگا۔ جہاں امام جائے گا اپنے غلاموں کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ اللہ کرے ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ علی ہمارا امام ہے، حیدر قرار چاہیے ایسا عمل کریں، ایسا کردار پیش کریں، ایسے رفتار رکھیں کہ علی ولی بھی مان جائیں یہ ہمارا غلام ہے۔ انشاءاللہ جنت کا پٹا ہمارے ہاتھوں سے کہیں جائے گا نہیں، اور جہنم کی گرم آگ کا کوئی شعلہ ہمارے علی والوں کے قریب کبھی آباد تک کہیں آئے گا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب کی خدمت میں میرا سوال ہے، عورتوں کے اعتکاف کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ کیا وہ گھروں میں بیٹھ سکتی ہیں؟ جی، عورتیں گھروں میں بیٹھ سکتی ہیں، ان کے لیے مرد گھروں جامع مسجد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مردوں اس مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں جہاں جمعہ جماعت ہوتی ہو، عورتیں گھر میں جہاں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، ان کا گھر ان کے لیے مسجد منزل مسجد کے ہے۔
لہذا گھر میں نماز پڑھیں گی اتنا ثواب ملے گا جتنا مردوں کو مسجد میں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا اعتکاف بیٹھنا چاہیں تو گھر میں بیٹھ سکتی ہیں۔ جی جو سوال ہے کہ کیا خاتون اپنے شرابی شوہر سے اس بنا پر خلا کا مطالبہ کر سکتی ہیں؟ ہاں جائز ہے، ویسے اس کو کہنا چاہیے، امر بالمعروف کرنا چاہیے، چور کو بتانا چاہیے فعل حرام ہے، حرام کام ہے، حرام کام کرنے والا علی ولی کا غلام نہیں ہو سکتا تو میرا سردار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نہ روکے تو طلاق کا دعویٰ کر کے طلاق لے سکتی ہے۔ فاسق ہے، فاجر ہے، خدا کی حرمت میں حرمت کرنے والا ہے، لہذا ایسے شوہر سے گرو خلاص کرانا جائز ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص اگر سال میں تقریباً 8 سے 9 مرتبہ مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جائے لیکن ہر مقام پر اس کا قیام 10 روز سے کم ہو، کیا وہ شخص شرعی طور پر قصر سفر ہے؟ اس کی نماز قصر ہوگی یا کامل؟ جس طرح ہوتے ہیں قافلہ سالار، ان کا پیشہ سفر ہے، یہ ذرا ذاکر ہوتے ہیں، مولوی مجلس سے پڑھنے والے ہوتے ہیں، تاجر آتے تاجر ہوتے ہیں، ضرورت سے خریدا مال جنگ میں جب بیچا، جنگ میں خریدا ملتان میں بیچا، ملتان سے خریدا لاہور میں بیچا، چلتا پھرتا جو ہے تاجر وہ بھی کثیر و سفر ہوتا ہے، مولوی مجلس سے پڑھنے والا کثیر و سفر ہوتا ہے، جو زیارت کے قافلے لے جاتا ہے وہ بھی کثیر و سفر ہے، نماز بھی پورے کا پڑھے گا اور روزے بھی سفر میں رکھے گا، اس کے لیے سفر نہیں ہے۔ لہذا عام زوار جب جاتے ہیں جب تک 10 دن کے قیام کا قصر نہ ہو اس وقت تک نماز قصر پڑھیں گے۔ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں سفر میں 10 دن کے قیام کا ارادہ نہ کیا جائے تو بھی مسافر کو حق پہنچتا ہے، پوری پڑھے یا قصر پڑھے۔ وہ مسجد نبوی ہے مدینہ پاک میں، مسجد الحرام ہے مکہ مکرمہ میں، مسجد کوفہ ہے عراق میں، حسینی ہے، امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے قریب، یا 4 مقام ایسے ہیں جس سے نکاح کیا جائے نہ کیا جائے، ان 4 مقامات پر آصفز و حق پہنچتا ہے، دل چاہے تو قصر پڑھے، دل چاہے تو پوری پڑھے، باقی مقامات مقدسہ پر جب تک 10 دن کے قیام کیا ارادہ نہیں کرے گا نماز بھی پوری قصر پڑے گا اور روزہ بھی نہیں رکھ سکے گا۔ جی سوال ہے کہ ایک مرد بیرون ملک نوکری کرنے کی صورت میں اپنی بیگم سے کتنا عرصہ دور رہ سکتا ہے؟ کیا شریعت میں اس کی کوئی حد مقرر ہے؟ 4 مہینے میں 1 دفعہ مقاربت کرنا واجب ہے۔ اگر بیوی راضی ہو جائے کہ 4 سال تک بھی رہ سکتا ہے، 4 مہینے تک بھی رہ سکتا ہے، بیوی راضی نہ ہو اس کا حق ہے کہ شوہر اس کے ساتھ 4 مہینے میں 1 بار مقاربت کرے۔ لہذا دور رہنے والے بھی
کہیں جو کر سکتے ہیں، نزدیک رہنے والے بھی اللہ کی نافرمانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ دور والوں پر واجب ہے کہ اپنی بیک بات کو راضی کریں، ان کو حق معاف کر دیں، تب ان کے لیے جائز ہے سفر کرنا اور صبح سفر میں قیام کرنا، ورنہ واجب کے تارک سمجھ جائیں گے اور فاسق فاجر بن جائیں گے۔ بیوی کو راضی کرنے تو بھیڑ پاڑ رہے۔ میرا سوال ہے کیا ٹی وی پر ڈرامہ دیکھنا بے پردگی ہے یا ویڈیو کے اندر مہابھارت کو دیکھا جا سکتا ہے؟ تصویر کا حکم اور ہے، اصل مرد کا جتنا ٹی وی پر عورتوں کی تصویر ہوتی ہے، مردوں کی صورت ہوتی ہے، اصل مرد نہیں ہوتے، لہذا تصویر کا دیکھنا جائز ہے۔ مرد عورت کی تصویر دیکھ سکتا ہے، عورت مرد کی تصویر دیکھ سکتی ہیں، لیکن پردہ واجب ہے اصل زندہ آدمیوں سے۔ عورت کے نامحرم مرد سے کردہ واجب ہے اور مرد کا نامحرم عورت سے پردہ کرنا واجب ہے۔ جس کے نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہے، جس سے نکاح نہیں ہو سکتا جیسے بھائی، ماموں، چاچا وغیرہ، اس کے ساتھ پردہ کرنا واجب نہیں ہے۔ جی میرا سوال ہے کہ کیا عورتوں کو مرد جماعت کرا سکتا ہے یا مردوں کو عورت جماعت کرا سکتی ہے؟ طلاق جماعت ہاں عورتوں کو کرا سکتی ہے، مردوں کو نہیں کرا سکتی۔ مرد عورتوں کو بھی کرا سکتا ہے، جماعت سے ساتھ مردوں کو بھی پڑھا سکتا ہے۔ مرد عورتیں سارے شامل ہو جائیں تو شرط یہ ہے کہ عورت پردے کے اندر ہو، دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو، پردہ ضروری ہے، یا 10 سال تک فاصلہ ضروری ہے، لیکن 10 سال کا فاصلہ ہو جائے جماعت باطل ہو جاتی ہے۔ عورتیں مردوں کے پیچھے کھڑی ہوں جو بھی جائز ہے، عورتیں آگے ہوں تو پردہ ضروری ہے، یا 10 سال کا فاصلہ ضروری ہے۔ عورتیں مردوں کو نماز نہیں پڑھا سکتی ہے تو عورتوں کو پڑھا سکتی ہے، مرد عورتوں کو بھی پڑھا سکتا ہے، مردوں کو بھی پڑھا سکتا ہے۔ جی سوال ہے کہ کیا نماز شکرانہ نوافل کے اندر اور نماز مغفرت والدین کے اندر کیا دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے؟ ہاں، واجبی نماز میں بھی ضرورت نہیں ہے، دعائے قنوت پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر سنت پر عمل کرنا ہے، والدین کی نماز پڑھنا سنت ہے، معصومین کے لیے نماز مغفرت پڑھنا، درجات کی بلندی کے لیے پڑھنا سنت ہے، تو سنت میں سنت کام کرنا چاہیے۔ اگر نہ قنوت پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے۔ واجبی نماز میں بھی قنوت پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جہاں سجدہ کا حکم آئے اس کا کیا طریقہ ہے اور کیسے ادا کیا جائے؟ 4 مقامات پر سجدہ واجب ہے۔ 21ویں پارے میں، 27 پارے میں، سورت 32ویں پارے میں 4 مقام بات پر
سجدہ کرنا واجب ہے، اس کے شرائط وہ نہیں ہیں جو باقی سجدے کے لیے ضروری ہیں۔ سات اعضاء کا ٹھکانا واجب نہیں ہے، پیشانی کا زمین پر رکھنا ضروری نہیں ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے، بس پیشانی دیکھ دے، اللہ کے سجدے کی شکل بنا لے، بیٹھا ہو یا اٹھا ہو یا کھڑا ہو سجدہ کر سکتا ہے، دعا پڑھ سکتا ہے۔ دعا مرنا مستحب ہے، اگر دعا نہ آتی ہو ذکر خدا کر سکتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتا ہے، سبحان ربی العظیم بھی پڑھ سکتا ہے، درود بھی پڑھ سکتا ہے، استغفار بھی پڑھ سکتا ہے۔ آخری سوال ہے، عورت حج پر جائے اور ارکان طواف وغیرہ کی ادائیگی کے دوران حیض آ جائے کہ باقی ارکان کے لیے وقت نہیں بچے گا تو وہ کیسے ادا کرے؟ یا اگر وقت بچتا ہے حج کا تو باقی تا پاک ہوگی تب جا لائے گی، وقت تھوڑا ہے، حج کے احکام ختم ہو جائیں گے تو نئے بنائے گی، کسی مرد کو اس کے اعمال کرے گا، انشاءاللہ اس کا حج قبول ہو جائے گا۔ یہ مکان بنایا ہے اس کا خمس نہیں ہے، روٹیاں کھائی ہیں، غذائیں کھائی ہے، اس کا خمس نہیں ہے، کپڑا استعمال کیا ہے اس کا خمس نہیں ہے، جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں، روٹی کپڑا اور مکان، ان کا خمس نہیں ہے، جو زائد چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، پنکھے ہیں، بیوی ہے وغیرہ وغیرہ، ساز و سامان ہے، قیمت خرید لگانا پڑے گی، سستے وقت میں لیا ہے، سستے قیمت لگانا پڑے گی، مہنگے دور میں لیا ہے تو قیمت مہنگی لگانا پڑے گی، اس کا خمس ادا کر دیا جائے، چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ میرے نزدیک سام امام غیبت کبریٰ کے دور میں معاف ہے، سام سعادات ادا کرنا واجب ہے، سعادات میں غریب موجود ہیں، بے فگان بھی ہیں، یتیم لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، ان کی کفالت کرنا، ان کے نان نفقے کا انتظام کرنا علی ولی کے غلاموں کا فرض عین ہے۔ روزے کی حالت کے اندر کیا انسان خون نکلوا سکتا ہے؟ ہاں، روزے کی حالت کے اندر مجبوری کی تحت خون نکالا جا سکتا ہے؟ ہاں، کوئی حرج نہیں، خون دیا جا سکتا ہے، لیا بھی جا سکتا ہے، لیکن نہ کھانا پینا صادق نہیں آتا، لہذا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ کی تلاوت کر کے اپنے مرحومین مرحومات اور جنابان مجالس کے درس کے بانیان کے مرحومین و مرحومات کو بھی شامل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد یا اللہ ان زون کا ثواب جو عرض کیا گیا ہے اذکار خیر کا ثواب بانیان کرام کے مرحومین و مرحومات کی روحوں کو پہنچا سبا سامعین کرام جو حاضر ہیں ان کے مرحومین و مرحومات کی روحوں کو پہنچا آل محمد کے جوار پر انوار میں مقام بلند و بالا عطا فرما ہمیں ماہ رمضان کے احترام کرنے کی سعادت عطا فرما روزہ رکھنے کی اللہ کی عبادت کرنے کی توبہ و انابہ کرنے کی توفیق خیر عطا فرما تاکہ ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہمارے گناہ ختم ہو جائیں جنت کے حقدار بن جائیں جہنم سے گل خلاصی کرانے کے سزاوار بن جائیں یا اللہ ہماری سب سے بڑی دعا ہے ہمیں آل محمد کا غلام بننے کی طاقت عطا فرما ہمارے امام بھی تسلیم کر دیں ہم ان کے غلام ہیں انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا آخری زمانے کے فتنوں سے بچا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما حشر نشر چاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما جو مومنین مومنات بیمار ہیں ان کو لباس صحت عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو ہمارے آدمی مر گئے ہیں ان کا حشر نشر آل محمد علیہ السلام کے ساتھ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بجاہ النبی وآل بیتہ الاطہار اللہم صلی علی محمد وآل محمد